جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں ہم تصور جنا کیے ہوئے۔ عام لوگ تو عبادات میں یہ پہلو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے پر اتنا اجر اور اس عمل کو کرنے پر اتنا اجر ملے گا۔ گو یہ بھی ایک کیفیت ہے، مگر عاشق کا حال تو انوکھا ہوتا ہے کہ وہ فقط محبوب کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ بقول کسی شاعر کے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ میرے پیارے عزیز و دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العزت کے عشق کی مثال آگ کی سی ہے۔ اگر آگ اپنے اندر کثافت کو جلا سکتی ہے، تمام چیزوں کو جلا سکتی ہے، تو عشق الہی بھی تمام مخلوقات کے خیالات کو جلا سکتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو انبیاء کو بھی میسر ہوا تھا، اور بہت سے طالبین نے اس کی طلب کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عجیب واقعہ ہے۔ اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے، ایک آدمی قریب سے گزرا، گزرتے گزرتے اس نے اللہ رب العزت کی شان میں یہ الفاظ ذرا بلند آواز سے کہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اتنے پیارے الفاظ میں سنی تو دل مچل اٹھا۔ فرمایا کہ بھائی یہ الفاظ ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دینا۔ اس نے کہا مجھے اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ دے دوں گا۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا اے بھائی خدا کے واسطے یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجیے۔ اللہ، کیا عشق ہوگا، کیا نرالا عشق ہوگا۔ اس نے کہا اب اس کے بدلے کیا دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں آپ کو یہ سارا ریوڑ دے دوں گا۔ تو اس نے پھر یہی الفاظ کہے: سبحان ذی العزت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیوانہ ہو گئے اور اس کو پھر کہا کہ میرے محبوب کی ذرا ایک دفعہ اور تعریف کر دو۔ تو اس نے کہا اب تو تمہارے پاس کوئی ریوڑ ہی نہیں بچا، کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، ان بکریوں کو آپ کے لیے چراتا رہوں گا۔ تو پھر فرشتے نے کہا کہ ابراہیم مبارک ہو تمہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ایک بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ گویا ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ اگر کسی کو عشق ہوگا تو وہ ضرور بھی ضرور اشکارا ہوگا۔ ہمارے پشتو کا ایک شاعر فرماتے ہیں عاشقیل کا دنمر ہسے سرگند اکڑم، عاشقیل کا دنمر ہسے سرگند اکڑم، کپ ملکنوں کے میزان پٹک، کپ ملکنوں کے میزان پٹک۔ د یو زړه مې و
په غیشو هجران پټ ک په کلبوت کې دویم زړه له کومه راوړم د یو زړه مې و په غیشو هجران پټ ک. تو میرے بھائی اور دوستو، عشق کی دولت عجیب دولت ہے. اس کو پانے کے لیے اگر کوئی ساری عمر لگا رہے اور فقیروں اور درویشوں کی درگاہوں میں بھیک مانگتا رہے تو بھی یہ سودا اس کے لیے بالکل ہی سستا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک ہرن دور سے اس کا انتظار کر رہی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے تو ہرن سامنے آ گیا اور سلام عرض کیا، اور سلام کے بعد درخواست پیش کی کہ اے اللہ کے نبی اور کلیم، جب آپ کی ملاقات کوہ طور پر پروردگار عالم سے ہو تو اس عاجز ہرن کا عاجزانہ سلام کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا کو تو کوئی سلام نہیں کر سکتا، وہ تو خود سلام ہے، لیکن میری حاضری پیش کرنا اور ان سے اللہ رب العزت سے عرض کرنا کہ ایک ہرن تھی، پیاس کی ماری ہوئی تھی، اور اس نے عرض کیا ہے کہ اے رب العالمین، بارش نہ ہونے کی وجہ سے تمام جنگل کے جانور تکلیف میں ہیں، پینے کا پانی ناپید ہو چکا ہے، خشکی ہے، بچوں کو دودھ پلانا مشکل ہو گیا ہے. برگاہ قدس میں عرض ہے کہ کیا اس کا جلد بارش برسانے کا کوئی ارادہ ہے؟ بس یہی عرض کر دیں. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی ہرن کی بات یاد آ گئی. اللہ تمام مثل اور مثال تشبیہات سے پاک ہیں. یہ ملاقات کس انداز میں ہوتی تھی یہ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، راستے میں ایک پیاسی ہرن تھی، اس نے عاجزانہ حاضری لگانے کی درخواست کی اور یہ عرض کیا کہ آپ کا منشا کب ہے بارش برسانے کا، کیونکہ تمام جانور پانی نہ ملنے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں، بچوں کو دودھ پلانا مشکل ہو گیا ہے، چارہ ختم ہو چکا ہے. تو رب العالمین نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، اس ہرن کو آپ جواب دیجئے کہ ابھی پروردگار عالم کا کوئی ارادہ نہیں ہے جلد بارش برسانے کا، کچھ دیر اور انتظار کرنا ہوگا، ان کو صبر سے کام لینا ہوگا، یہ میری منشا ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو ہرن اسی جگہ کڑی تھی انتظار میں. جب دور سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے کلیم تشریف لا رہے ہیں تو ان کے ہرن کے کان کڑے ہو گئے
گردن اونچی ہو گئی، آنکھیں باہر نکل آئیں اور کانپنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہرن آپس میں قریب ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہرن، تو انتظار کر رہی تھی، لیکن پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جاؤ اور اس ہرن کو بتا دو کہ ابھی میری منشا نہیں ہے کہ میں بارش برساؤں۔ یہ سنتے ہی ہرن جو ہے وہ اچھلنے لگی، کودنے لگی، لمبی لمبی چھلانگیں لگانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کافی دیر کے بعد اس ہرن کو ڈانٹا اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے دعا کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا، جس کی وجہ سے تو اتنی خوشیاں منا رہی ہے، اچھل رہی ہے۔ تو اس ہرن نے کہا کہ موسیٰ، مجھے بارش سے کیا لینا ہے اور مجھے چارے اور گھاس سے کیا لینا ہے؟ مجھے اپنے بچوں کی کیا پرواہ کرنی ہے؟ جو لذت مجھے اس جواب سے محسوس ہوئی، جو لذت مجھے اس جواب سے ملی، اس کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔